تو آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اساتذہ میں جو یہ تھکن اور ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے، جسے عام طور پر برن آؤٹ کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اس کی وجوہات، اثرات اور کچھ ممکنہ حلوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایک بات شروع میں ہی جو مواد سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ برن آؤٹ صرف تھکا ہوا محسوس کرنا نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل ایک آپ کہہ لیں شدید قسم کی جذباتی، ذہنی اور جسمانی تھکان ہے جو لمبے عرصے کے دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو روزمرہ میں یہ نظر کیسے آتا ہے؟ ایک استاد میں اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، کئی واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں، جیسے وہ جو پڑھانے کا ایک شوق ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کام کے بعد ایسا محسوس کرنا جیسے بالکل جذباتی طور پر نچڑ گئے ہوں۔ کبھی کبھی طلباء کے ساتھ وہ چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے یا مایوسی سی ہونے لگتی ہے۔ صحیح۔ اور بعض اوقات تو اساتذہ یہ تک سوچنے لگتے ہیں کہ کیا یہ کیریئر کا انتخاب یہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ یہ تو کافی سنگین علامات ہیں۔ اچھا، تو ان کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ہوتا کیوں ہے؟ وجوہات وہ کافی ساری ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ ہے کام کا بے تحاشا بوجھ۔ یعنی صرف پڑھانا ہی نہیں؟ نہیں، صرف پڑھانا نہیں، اس کے علاوہ وہ کاپیاں، ٹیسٹ چیک کرنا، اسباق کی روزانہ منصوبہ بندی، پھر وہ لامنتہا میٹنگز، انتظامی کام۔ جی۔ فہرست بہت لمبی ہے۔ پھر ایک اور اہم بات وہ ہے وسائل کی کمی۔ اچھا، کس طرح کے وسائل؟ یعنی وہ مناسب تدریسی سامان نہ ہونا، کلاس روم میں ٹیکنالوجی کی کمی، یا بعض اوقات تو بنیادی نصابی کتابیں بھی پوری طرح دستیاب نہیں ہوتیں۔ اس سے کام اور مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ کم تنخواہ اور کام کی مناسب پہچان نہ ملنا، یہ بھی حوصلہ شکنی کا باعث بنتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مواد یہ بھی کہتا ہے کہ صرف کم تنخواہ شاید اتنا مسئلہ نہ ہو جتنا اس کے ساتھ قدردانی کی کمی محسوس ہونا ہے۔ بالکل۔ پھر کچھ کلاس رومز میں طلباء کے رویے کے مسائل سے روزانہ نمٹنا، یہ بھی بہت جذباتی توانائی مانگتا ہے۔ اور آخر میں وہ جو کام اور ذاتی زندگی کا توازن ہے اس کا بگڑ جانا، یعنی کام گھر لے آنا، اپنے ذاتی وقت کی قربانی دینا، یہ سب چیزیں مل کر برن آؤٹ کا باعث بنتی ہیں۔ یہ وجوہات واقعی غور طلب ہے، اور ظاہر ہے ان کا اثر صرف استاد پر تو نہیں رہتا ہوگا، یہ پورے تعلیمی نظام پر، طلباء پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ استاد پر تو براہ راست اثرات ہوتے ہیں، جیسے پریشانی، ڈپریشن، صحت کے مسائل، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے اچھے اساتذہ اسی وجہ سے یہ پیشہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تو بڑا نقصان ہے۔ جی، اور پھر اس کا اثر لازماً طلباء پر بھی پڑتا ہے۔ اس طرح سے؟ دیکھیں، جب استاد خود تھکا ہوا ہوگا، بیزار ہوگا، تو ظاہر ہے پڑھانے کا معیار گرے گا۔ ہاں۔ اسباق شاید اتنے دلچسپ نہیں رہیں گے، طلباء کو وہ توجہ اور حوصلہ افزائی نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے، اور نتیجتاً ان کی تعلیمی کارکردگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی زنجیر بن جاتی ہے۔ بالکل، ایک منفی زنجیر جو پورے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ تو اگر مسئلہ اتنا بڑا ہے تو کیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ کچھ عملی اقدام جو کیے جا سکتے ہوں؟ ہاں بالکل ہیں۔ مواد میں دونوں سطحوں پر حل تجویز کیے گئے ہیں۔ انفرادی طور پر استاد خود کیا کر سکتا ہے اور ادارے کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے انفرادی سطح پر بات کرتے ہیں۔ جی، تو اساتذہ کے لیے کچھ چیزیں اہم ہیں، جیسے اپنے کام اور ذاتی زندگی کے بیچ میں وہ واضح لکیر کھینچنا، حدود متعین کرنا۔ یعنی نہیں کہنا سیکھنا؟ بالکل، یہ سیکھنا کہ کب اضافی کام سے معذرت کرنی ہے تاکہ اپنا ذاتی وقت بچایا جا سکے۔ پھر اپنی ذات کا خیال رکھنا۔ خود کی دیکھ بھال یعنی؟ ہاں، جیسے نیند پوری کرنا، ورزش کے لیے وقت نکالنا، اپنے شوق پورے کرنا، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ ساتھی سے بات چیت کرنا، ایک دوسرے کا سہارا بننا، یہ بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سپورٹ سسٹم۔ جی، اور نئی تدریسی تکنیک سیکھتے رہنا بھی وہ کام کو دلچسپ بنا سکتا ہے اور شاید آسان بھی۔ اور اداروں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اسکول انتظامیہ، پالیسی بنانے والے؟ ان کا کردار تو بہت ہی اہم ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اساتذہ کے لیے ذہنی صحت کی معاونت کے پروگرام فراہم کریں۔
اچھا۔ انتظامی کاموں کا بوجھ کم کیا جا سکتا ہے شاید ٹیکنالوجی کی مدد سے یا اضافی اسٹاف سے۔ ٹھیک۔ تنخواہوں میں اضافہ یا دیگر مراعات دینا بھی ایک حل ہے، اور ساتھ ہی مسلسل ٹریننگ اور کلاس روم کے لیے بہتر وسائل کی فراہمی کو یقینی بنانا۔ یہ بات واقعی اہم ہے کہ برن آؤٹ کو کسی کی ذاتی کمزوری نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ نظام میں کہیں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم اساتذہ کی مدد کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے طلباء کے بہتر مستقبل اور ایک مضبوط تعلیمی نظام میں سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور آخر میں ایک بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ انفرادی اور ادارہ جاتی حلوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں تعلیمی نظام کے وہ بنیادی ڈھانچے میں بھی کچھ تبدیلیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی کیا ایسی بڑی تبدیلیاں ممکن ہیں جو اس مسئلے کو جڑ سے پکڑیں تاکہ ہم صرف اوپر سے علامات کا علاج نہ کریں بلکہ وہ جو اصل وجوہات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔